السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج کی بات ہے، میں قبرستان میں ایک جنازے کو مٹی دے رہا تھا، دفن کر رہا تھا۔ میری نگاہ بائیں طرف گئی تو دوسری قبر کھودی جا رہی تھی، تو میں وہیں قبرستان میں رک گیا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا دوسرا بھی جنازہ آنے والا ہے، تو میں اس لیے وہاں رک گیا کہ دوسرے لاش کو بھی دفن کر دوں تب گھر واپس جاؤں، کیونکہ جا کر دوبارہ جانا، واپس آ کر پھر سے جانا میرے لیے ایک مسئلہ تھا۔ بہرحال میں وہاں رکا رہا۔ میرا رخ اتر کی جانب تھا، میری پیٹھ دکن کی جانب تھی۔ 6-7 ہندو میری پیٹھ کی طرف کھڑے ہوئے تھے، میں بالکل تنہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے لوگ ہیں، تو میں مڑ کے دیکھا، وہ لوگ سب مجھے دیکھ رہے تھے لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا بابو کیا بات ہے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا اہیں سے کام چلائیے۔ میں نے کہا تو بولو، آؤ۔ تو میرے پاس وہ آ نہیں سکا، پھر میں خود سے اٹھ کر ان کے پاس گیا تو اس نے اپنی پریشانی، اپنا ماجرا، اپنا دکھ، اپنا درد بتایا۔ میں نے اس کو اس کا حل بتایا اور سواری کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فوراً سواری کا انتظام کیا۔ اب سواری آوے اور میں اس کے ساتھ جاؤں، اس پریشانی کو دور کرنے کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اس میں اس نے بتانا شروع کیا۔ اپنے محلے کے ایک آدمی کا نام لیا کہ پہلے یہاں فلاں آدمی تھے تو ہو جاتا تھا، اب جب سے یہ مسجد بن گئی ہے تو مسجد بننے کے بعد ہمارے جتنے ہیں سب کا وہ ہو گیا ہے۔ خیر، ہم کو جو کارروائی کرنی تھی ہم نے کارروائی کیا، پانی بنا کے دے دیا، تیل بنا کے دے دیا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ شفا دے دے، اللہ میری لاج رکھ دے، آمین کہہ دیجئے۔ جیسے میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد اپنے موبائل کو کھولا تو میرا ضلع ہے دربھنگا، بغل میں ایک ضلع ہے سیتامڑھی۔ وہاں کے بارے میں تفصیلی جانکاری ہے اس میں کہ مسجد بن رہی تھی، وہاں مسجد بننے کو ہندوؤں نے روک دیا ہے۔ اب اس پہ میں کوئی قدم اٹھاؤں یا پورے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنی جان دے رہے ہیں، ہندو اپنی جان دے رہے ہیں، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا گیپ ہے، اسے کہتے ہیں نا سمجھی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ آج کی بات جو میں نے آپ سے نقل کی کہ قبرستان کے اندر 6-7 ہندو مجھ سے ملے، اتنا ڈرے ہوئے، اتنا سہمے ہوئے، اپنی مصیبت میں تھے، اور اس کا حل انہوں نے میرے پاس سمجھا، تو یقین جانیے پورے ہندوستان کے اندر جو بھی مسلمان مذہبی ہوگا اور مذہب کے اندر اس کی ریئلٹی ہوگی، کوالٹی ہوگی، تو اس کی عزت دنیا میں بھی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آخری بات آپ سے کہنا یہ ہے، گزارش یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ نا سمجھی، مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں اور اپنے اخلاق کو وسیع کریں اور براہ راست ہندوؤں سے تعلقات کو اچھے بنائیں۔ والسلام، خدا حافظ۔